بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، آج ہمارا سبجیکٹ ہے اکاؤنٹنگ اور کلاس ہے آئی کام پارٹ 2۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آئی کام پارٹ 2 میں امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز جو ہیں چیپٹر 2 کے متعلق وہ کون سے ہیں، اور چیپٹر 2 جو ہے وہ ہے نان ٹریڈنگ کنسرنز، یعنی ایسے ادارے جو تجارت نہیں کرتے اور تجارت کے علاوہ کوئی کام کرتے ہیں، فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس کیسے لکھے جاتے ہیں، اور اس چیپٹر میں کون کون سے شارٹ کویسچنز پیپر میں آنے کے چانسز ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے شارٹ کویسچنز ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ڈیفائن نان ٹریڈنگ کنسرنز۔ نمبر 2، گیو 2 ایگزامپلز آف نان ٹریڈنگ کنسرن۔ کویسچن نمبر 3، what are the objectives of non trading concern? Question number 4, what is receipt and payment account? Question number 5, what is income and expenditure account? Question number 6, define surplus. Question number 7, what is deficit? Or question number 8, write 2 differences between cash book and receipt and payment account. تو آج کے لیکچر میں یہ 8 کویسچنز ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ باقی جو کویسچن بچ گئے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آئیں گے۔ تو آئی کام پارٹ 2 کے لیے نان ٹریڈنگ کنسرن میں یہ جو امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا آنسرز ہوتے ہیں اور ان کو آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ پہلا کویسچن ہے ڈیفائن نان ٹریڈنگ کنسرنز۔ نان ٹریڈنگ کنسرنز آر دوز which do not buy or manufacture and sell goods and whose primary object is not to earn profit. Their object is to do good to the society through welfare activities. For example, clubs, schools, colleges, hospitals, libraries, etc. یعنی ایسے ادارے جو نہ تو چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں اور نہ ہی ان کا بنیادی مقصد منافع کمانا ہوتا ہے، بلکہ ان کا مقصد معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ ادارے عام طور پر ہاسپٹلز، سکولز، کلبز اور لائبریریز کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے ادارے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹل ہوں، سکولز ہوں، کلبز ہوں، لائبریریز ہوں اور اس قسم کی کوئی NGOs ہوں جو معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کو ہم نان ٹریڈنگ کنسرنز کہہ سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے گیو 2 ایگزامپلز آف نان ٹریڈنگ کنسرن۔ کوئی سی دو مثالیں نان ٹریڈنگ کنسرن کی۔ 2 ایگزامپلز آف نان ٹریڈنگ کنسرنز آر کلبس، لائبریریز۔ پچھلے کویسچن میں آپ نے پڑھا، یہ تھوڑا سا علیحدہ کر کے اگر اس طرح کویسچن ہے کہ ایگزامپلز دیجئے تو آپ نے صرف اداروں کے نام لکھنے ہیں، کلبس اور لائبریریز۔ غیر تجارتی اداروں کی 2 مثالیں ہیں، لائبریریز اور کلبس۔ کویسچن نمبر 3 آتا ہے واٹ آر دی آبجیکٹیوز آف نان ٹریڈنگ کنسرن۔ نان ٹریڈنگ کنسرن کا آبجیکٹیو، مقصد اس کا کیا ہے؟ یہ آپ نے پہلے کویسچن میں بھی اس کو پڑھ لیا ہے کہ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو بتاتے ہیں۔ The main purpose of formation of these institutions is not to make profit. Rather, they work for the benefit of the community. They provide the services to fulfill the needs of the people. یعنی غیر تجارتی اداروں کی تشکیل کا بنیادی مقصد منافع کمانا نہیں۔ یہ ادارے ایسے نہیں کہ جو منافع کمانے کے لیے تجارت کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں اور اس کے اوپر پروفٹ لیتے ہیں، بلکہ یہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی خدمات مہیا کرتے ہیں۔ یہ اس کا واحد بنیادی مقصد ہے۔ کویسچن نمبر 4 آتا ہے واٹ از ریسیپٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ۔ اٹ از میئر سمری آف کیش بک فار ایئر۔ It is prepared without any distinction between capital and revenue items. اور کسی غیر تجارتی ادارے کی 1 سال کی کیش بک کی سمری کو ریسیپٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں تمام آمدنی اور خرچے، چاہے وہ کیپٹل ہوں یا ریونیو ہوں، وہ درج کیے جاتے ہیں۔ کویسچن نمبر 5 ہے واٹ از انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ۔ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کیا ہے؟ The account through which the surplus or deficit of non-profit making organization is ascertained is called income and expenditure account. وہ اکاؤنٹ جس کی مدد سے کسی غیر تجارتی ادارے کا سرپلس یا ڈیفیسٹ معلوم کیا جاتا ہے، اسے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ کوئی بھی غیر تجارتی ادارہ ہو، چلنا تو اس نے کیش کی مدد سے ہے، فائنینس کی مدد سے ہے، خرچے بھی ہوتے ہیں، آمدنیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ منافع نہیں کماتے بلکہ صرف ریکارڈ رکھتے ہیں کہ کتنی رقم آئی اور کتنی رقم گئی۔ اب اس میں یہ خیال ضرور رکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہمارے پاس کچھ رقم
باقی بچی ہوئی ہے یا ہم خسارے میں جا رہے ہیں، ہم نے اپنی جیب سے کچھ خرچے اس میں کر دیے ہیں. یہ معلوم کرنے کے لیے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے کہ ہمیں انکم کتنی ہوئی اور ہمارے ایکسپینسز کتنے ہوئے. اس میں اگر کچھ رقم بچ جائے تو اس کو سرپلس کہتے ہیں، اور اگر آپ خرچے زیادہ کر دیں اور آپ کی انکم کم ہو تو اس کو ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے. اور یہی چیز معلوم کرنے کے لیے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے. کوشچن نمبر 6 آتا ہے ڈیفائن سرپلس. دیکھیں اب یہ آ گیا کوشچن کہ سرپلس کیا ہے. The excess of income side over the expenditure side is known as surplus in non-trading concern. اگر کسی غیر تجارتی ادارے کی آمدنیاں اس کے اخراجات کی نسبت زیادہ ہو جائیں تو اسے سرپلس کہا جاتا ہے. یعنی کسی ادارے کی اگر آمدنی انکم زیادہ ہو اور خرچے اس کی نسبت کم ہو اور ان کے پاس کچھ رقم بچ جائے تو اس بچی ہوئی رقم کو سرپلس کہا جاتا ہے. کوشچن نمبر 7 ہے واٹ از ڈیفیسٹ. The excess of expenditure side over the income side is known as deficit in non-trading concern. اگر کسی غیر تجارتی ادارے کے اخراجات اس کی آمدنیوں کی نسبت زیادہ ہو جائیں تو اسے ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے. یعنی سرپلس تو یہ تھا کہ انکم زیادہ ہو خرچے کم ہو، اور ڈیفیسٹ یہ ہے کہ انکم کم ہو اور خرچے زیادہ ہو جائے. تو اس فرق کو جو سامنے آئے گا اس کو ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے، یعنی کمی ہو گئی ہے، ڈیفیسٹ ہو گیا. کوشچن نمبر 8 ہے رائٹ ٹو ڈفرینسز بٹوین کیش بک اینڈ ریسیپٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ. تو ہم جو کیش بک بناتے ہیں اور جو ریسیپٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ بناتے ہیں، کیش بک عام تجارتی اداروں میں بنتی ہے، ریسیپٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ نان ٹریڈنگ کنسرنز میں بنتی ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹو ڈفرینسز بٹوین کیش بک اینڈ ریسیپٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ آر. یہ ٹیبل آپ کے سامنے آ گیا. ایک طرف کیش بک ہے، ایک طرف ریسیپٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ ہے. تو پہلا فرق جو ہے کیش بک کا، ایچ اینٹری از فالوڈ بائی نریشن. ہر اینٹری جو ہے اس کے نیچے نریشن لکھی جاتی ہے کیش بک میں. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں ریسیپٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ میں نو نریشن از ریٹن ہیئر. اس کے نیچے کوئی نریشن نہیں لکھی جاتی. دوسرا فرق کیا ہے؟ کیش بک میں لیجر ریفرنس ریکارڈڈ ہیئر. کیش بک سے جب ہم لیجرز میں اکاؤنٹس کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہاں پہ لیجر کا ریفرنس جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے. لیکن ریسیپٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ میں نو لیجر ریفرنسز ریکارڈڈ ہیئر. اس میں کوئی لیجر ریفرنس نہیں ہوتا. اس کو اگر آپ اردو میں دیکھیں تو ان دونوں میں بنیادی اور نمایاں فرق یہ ہے. نمبر 1، کیش بک اکاؤنٹنگ کے ڈبل انٹری سسٹم کے تحت لکھی جاتی ہے جبکہ ریسیپٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے. نمبر 2، کیش بک میں نریشن لکھی جاتی ہے جبکہ ریسیپٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ میں نریشن نہیں لکھی جاتی. تو اسٹوڈنٹس آج یہ ہمارے پاس 8 کویسچن تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا. آپ نے ان کو دیکھا، ان کو سمجھا، آپ ان کو یاد کر لیں. یہ آپ کے لیے پیپر میں بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے. ابھی اس کے مزید کچھ کویسچنس بچتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ان کو دیکھیں گے. اگر آپ ان سب کو تیار کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا.